حرا میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ وقت کے بعد جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ پر جو سورت نازل ہوئی، جو مبارک آیات نازل ہوئی، وہ یہ آیات تھی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر والرجز فاہجر۔ دونوں ہی قراءات متواترہ ہیں۔ اے چادر کو اوڑھنے والے، اب ایک نئی ذمہ داری آپ کو سونپی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور لوگوں کو اس عذاب سے ڈرائیے جو عذاب اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے سب سے بڑا کام یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرنا، یہ سب سے بنیادی کام ہے۔ التوحید اولا، دنیا جہان کے علوم و فنون کو انسان جمع کر لے، اگر وہ اللہ عز و جلال کی وحدانیت سے متعارف نہیں ہے، اللہ عز و جلال کی عظمت اور قدسیت کی پہچان اسے نصیب نہیں ہے، تو گویا اس نے یہ سارا وقت ضائع کر دیا، جس چیز میں بھی ضائع کیا جس کو وہ تو فن سمجھتا ہے، علم سمجھتا ہے۔ علم تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ملتی ہے، علم تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، علم تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے اللہ عز و جلال کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب سوال کیا گیا کہ علم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تھا العلم ہوا خشیت اللہ، یہ اللہ عز و جلال کی خشیت کا نام ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اللہ عز و جلال نے یہ حکم اپنے اس محبوب کو دیا جس جیسی ہستی تو اللہ نے دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کی؟ اس محبوب ہستی کے ذریعے اللہ عز و جلال نے دو پیغام اس امت کو دیے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو اختیار کرے، یہ اصلاح کا راستہ ہے۔ جو چادر میرے اور آپ کے جسم پہ نظر آتی ہے، جو لباس اور کپڑا میرے اور آپ کے جسم پہ نظر آتا ہے، وہ پاک ہونا چاہیے۔ اس کی پاکیزگی کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ وہ علائشوں سے اور نجاستوں سے پاک ہو، یہ ویسے بھی پاک اور حلال مال کا ہونا چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ شرک، یہ جہالت کی غلاظتوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیجئے، ان سے ڈسکنیکٹ ہو جائیے، صرف رجز سے نہیں، رجز سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ یہ بتوں کی جو عبادت ہے، غیر اللہ کو اللہ سمجھ لینا، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیجیے۔ قرآن مجید کی اس بنیادی وحی کی روشنی میں، جیسا کہ شیخ مکرم نے اصلاح کی بات آپ کے سامنے رکھی، اللہ عز و جلال ان دونوں بزرگوں کو ایمان، صحت اور خوشی اور عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس اصلاح کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اس پاکیزگی کے ربانی پروجیکٹ کے ساتھ سائن نہیں کرتا۔
اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ یحب المطہرین، یہ پاکیزگی اختیار کرنے والے یہ تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ یہی وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسل محنت کیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے لیل و نہار کو وقف کیا اور قوم کی تربیت اور تزکیہ اس انداز سے کیا کہ آج صحابہ کرام کی ہستیوں کو دیکھیے، وہ ہمارے لیے میزان بن گئے، مقیاس بن گئے، ہمارے ایمان کے لیے ترازو بن گئے۔ ان جیسا ایمان، ان جیسی عادات و اطوار، ان جیسا طریقہ اور سلیقہ اور ان جیسے اقوال و اعمال، ان جیسے افکار و تصورات اور تخیلات جب تک میرے اور آپ کے نہیں بنتے، ان تخیلات اور اعمال و اقوال کا کوئی ویٹیج نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ اس لیے قرآن نے ان کو معیار ثابت کیا ہے، إِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو آئیے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں اس پاکیزگی کے متعلق رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکیزگی اور طہارت، اس کی اسلام میں کیا قدر و قیمت ہے، اور ہم طہارت و پاکیزگی سے مراد کیا لیتے ہیں، اور شریعت نے کس بات کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ عز و جلال نے جیسے آپ نے آیت صریح حکم دے دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک صاف رکھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول پیش کر دیا، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی، تمہاری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، جب انسان بے وضو ہے، جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ عز و جلال طیب ہیں اور طیب چیز کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کی رہنمائی یہ بھی کی کہ پاکیزگی اور طہارت میں اگر کوئی خلل آ گیا تو مت سمجھیے گا کہ کون دیکھ رہا ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اس پاکیزگی میں خلل آنے کی وجہ سے قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا گناہ تھا؟ کیا انہوں نے کسی کو قتل کیا؟ کیا انہوں نے سود کھایا؟ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے، بل انہ کبیر، لیکن وہ بڑے گناہی ہیں۔ اس اعتبار سے کہ اگر پاکیزگی نہیں ہے تو عبادت ہی قبول نہیں، اگر عبادت قبول نہیں تو کیا بنے گا؟ اما احدہما فکان لا یستتر من بولی، ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص چغل خور تھا، ادھر کی بات اٹھائی ادھر بیان کی اور دونوں میں لڑائی کروا دی۔ لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت قابل ہے، اور ساتھ چغلی کرنے والا یہ بھی کہتا ہے ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تم نہ بتانا۔ حسن بصری کہا کرتے تھے من نم الیک نم علیک،
جو تیرے پاس کسی کی چغلی کر رہا ہے وہ تیری کسی اور کے پاس بھی جا کے کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اشارہ کر دیا، پاکیزگی میں اگر کوئی خلل آ گیا تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت قبول تو دور کی بات، یہ قبر میں عذاب کا مستحق بھی بن سکتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے تو انسان کو ملتا کیا ہے؟ اس سے بڑا انعام اسے کیا چاہیے کہ اللہ عز و جلال ایسے لوگوں کو اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان میں گنجائش ہے کہ یہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن غلطی کے بعد توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ مالک الملک اپنی رحمت کس طرح پھر نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف گناہ نہیں معاف کرتے بلکہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ توبہ کر لیں اور آئندہ سے نیک اعمال کی پلاننگ کر لیں کہ بس اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ مالک الملک کے پاس کتنا بڑا نظام ہے، کیسے اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہوں گے، آخر فرشتے گناہ لکھتے ہی۔ یہ قلم عفو نہیں پھیرا جاتا بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ 30 سال 40 سال گناہ کرتا رہا، لکھنے میں وقت لگا ہے، اس کو مٹانے میں بھی وقت لگے گا، نہیں، ان گناہوں کو بھی تم نیکیوں میں تبدیل کر لو۔ یہ نظام صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اس رب سے دور رہنے والا بدبخت ہو سکتا ہے۔ ہو جاتی انسان سے غلطی، گنتی کے 3 الفاظ میرے رب کو اتنے پسند ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف۔ 3 مرتبہ یہ کوئی کلمات کہہ دے، میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا وصف یہ بیان کیا ہے، استقیموا، استقامت اختیار کرو، اور ساتھ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ بہترین عمل جو ہے وہ انسان کا نماز ہے، لیکن وضو کی حفاظت کرتا وہ ہے جس کا ایمان بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اپنے اپنے شوق ہیں، اپنا اپنا ایک سٹیٹس ہے، جس کی دوڑ میں وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اس سٹیٹس کی دوڑ میں زندگی ہار جاتا ہے، لیکن اس کی یہ حرص ختم نہیں ہوتی۔ کیا کمال تھا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا کہ یہ کالے رنگ کا انسان نہ جانے لباس اور جوتی کیسے پہنتے تھے،
یہ وہ ہستی ہے جس کو پوچھا گیا کہ آج تو بلال تمہیں بڑی باتیں آتی ہیں، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہتے تم بھی تو برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا کہ مٹی صحیح لگی ہے کہ نہیں، تو اللہ نے مجھے بھی چیک کیا۔ تم یہ بتاؤ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں ابی الاسلام، میری تو پہچان اسلام سے ہوئی۔ یہ کالے رنگ کا انسان جس کو آج دنیا تو پسند نہیں کرتی کالے رنگ کو، لیکن میرے رب نے جو بھی بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ یہ چلتے زمین پہ تھے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جب جنت میں گیا تو میرے آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب کیا ملا؟ ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال ہے جو آپ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ واپس آئے، سوال کیا بلال یہ تو بتاؤ کہ کون سا عمل، ایو عمل ارجع عندک، جو سب سے بہترین تم سمجھتے ہو، زیادہ امید والا ہے؟ کہا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، جب وضو خطا ہو جائے تو پھر دوبارہ کر لو۔ ما توضأت الا وصلیت رکعتین، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے کمال یہ دیا، بلندی اور عظمت یہ دنیا کے سامنے رکھوا دی کہ وہ چلتے زمین پہ تھے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی۔ یہاں رک کے میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تخیلات اور افکار کی پاکیزگی آپ کو مل جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت ہمیں نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے، اور اگر آپ دن اور رات کی مکروہات سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ساری رات فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ایک کام کر، اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنا لو۔ اپنے آپ کو باوضو بناؤ گے، میرے بھائی موت بھی آ گئی تو وضو کی حالت میں آئے گی۔ یہ حدیث اللہ کی قسم اتنی خوش کرتی ہے، اور دوسری وہ حدیث جو صبح کے وقت یقین کر کے یہ الفاظ پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ صبح کو یقین کر کے پڑھ لے، شام سے پہلے موت آ جائے یہ شخص جنتی ہے۔ اگر شام کو پڑھ لے، صبح تک موت آ جائے یہ شخص جنتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، اگر اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں دینا چاہتے ہو کہ جب بھی موت آئے اس حالت میں آئے کہ آپ پاکیزگی کی حالت میں ہیں، اور صبح و شام یہ دعا پڑھی ہو، آپ تو چلتے پھرتے زمین پہ جنتی ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ فرائض کی پابندی ہو اور حرام سے بچا جائے۔ یہ 2 نعمتیں کبھی نہ چھوڑیے، اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت فرمایا، ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے، گنتی کے 3 سے 4 منٹ، اور گرمی کے موسم میں تو ویسے بھی انسان کو مزید راحت ملتی ہے، وضو کر کے آرام کرنے والا
ایک وہ ہے جو 20 50 ہزار روپے دے کے اپنی نگرانی کے لیے روڈ پہ گن مین کھڑا کرتا ہے، گھر کی چار دیواری کے لیے حفاظتی اقدامات کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو خود منتیں کرتا ہے، میرے لیے دعا کرنا، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ ایک وہ خوش نصیب ہے کہ اگر 50,000 والا گن مین لے بھی آئیں تو آپ اس کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے کہ کہیں چور تو آئے نہ آئے، یہی صفائی نہ کر جائے۔ لیکن میرے رب کی رحمت کے اندازے ہم کر ہی نہیں سکتے۔ وضو کرنے والا وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ، نہ اس کی چار دیواری کی بات ہے، نہ اس کے گھر کی بات ہے، بات فی شعارہ ملک، اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے۔ لا ينقلب ساعة من اللیل، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں فرشتہ یہ دعا نہ کرتا ہو، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ پاکیزہ بن کے سویا ہے تو اسے معاف کر۔ فرشتے کی دعا جو رد نہیں ہوتی، کیوں رد نہیں ہوتی؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اللہ ذوالجلال کی اجازت کے بغیر فرشتے دعا ہی نہیں کرتے، اور اللہ ذوالجلال اجازت اس وقت تک نہیں دیتے جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے پھر فرشتوں کو دعا کا حکم ہوتا ہے اور اجازت ہوتی ہے، پھر فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی۔ اگر انسان پاکیزہ بن کے، اگر انسان طہارت حاصل کر کے گھر سے قدم نکالتا ہے، جاتا کدھر ہے؟ اللہ کے گھر۔ لینے کیا جاتا ہے؟ جیسے یہ روشن چہرے آئے بیٹھے ہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے۔ اس قدر خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو گھر سے وضو کر کے اس نیت سے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فأجرہ کأجر الحاج المحرم، اللہ اسے اجر اتنا ہی دیتے احرام باندھ کے حاجی حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آ گیا۔ لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، دوسری روایت کے الفاظ ہے اگر وہ سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج تاما حجته، اللہ اسے اتنا اجر دیتے ہیں جتنا کوئی مکمل حج کر کے اپنے گھر واپس پلٹتا ہے۔ عادت بنائیے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہاں آ کے بھی کسی مسجد میں جا کے بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن عادت بنائیے گھر سے وضو کر کے آئے، عادت بنائیے ہر وقت باوضو رہنے کی۔ یہ وہ طہارت و پاکیزگی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، كانت خطوة إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، گھر سے تو ہر انسان نکلتا ہے، لیکن پاکیزگی کی حالت میں جو گھر سے نکلے گا قدم اٹھانا بھی پڑتا ہے، رکھنا بھی پڑتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ جب قدم اٹھاؤ گے تو گناہ معاف ہوں گے، قدم رکھو گے
درجے بلند ہو جائیں۔ قدم وہی ہے جو انسان کے قدم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ میں گھر سے پاکیزگی کی حالت میں نکلتا ہوں، میں جاتا کدھر ہوں؟ اللہ کے گھر میں۔ کیا کرنے جاتا ہوں؟ نماز پڑھنے۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ کچھ سیکھنے اور سکھانے۔ اس قدر خوش نصیب انسان۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ عز و جلال کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، رضم بما یطلب، اس علم سیکھنے کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے مالک الملک فرماتے ہیں نہیں، یہ کو پابند کر دیتے ہیں، وہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر وہ پاکیزگی کی حالت میں جمعہ پڑھنے آیا ہے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، یہ باوضو ہو کے آیا، آ کے اس دن خطیب کا خطبہ سنا، لغویات سے اپنے پرہیز کیا، نماز پڑھی، یہ کام ہے تو بہت مختصر، لیکن ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہیں رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عز و جلال جہاں اس کے درجات بلند کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ 10 حسنات، ہر اٹھنے والے قدم پہ رب تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گھر سے پاکیزگی کی حالت میں نکلتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آیا ہے، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا مہمان ہے، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، دنیا کا میزبان اپنے اعتبار سے میزبانی کرتا ہے، اللہ عز و جلال اپنی شان کے مطابق اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں نا، حاتم طائی کے پاس ایک شخص آیا تھا ایک وقت کا کھانا لینے، اس نے 10 بوریاں اٹھوا دی، کہا یہ کیا؟ کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنے احوال کے مطابق تمہیں دے دیا۔ اور میں حیران ہوا یہ بات پڑھ کے کہ کوئی شخص ان سے 1000 دینار لینے آیا، اس نے کہا میں اسے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ کہا آپ نہیں ملنا چاہتے؟ کہا اس نے 1000 لینے کے لیے میرے پاس ہی آنا تھا، بس صرف 1000۔ اس کو غصہ اس بات پہ آیا کہ اتنی تھوڑی رقم تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے۔ بات یہ ہے کہ جب میرا رب اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرے گا تو وہ کیسے کرے گا۔ اللہ ہم سب کو مستحق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْكَ مَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ، کسی کا کوئی گم ہو جائے تو ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی میرے رب کو ایسے پاکیزہ انسان کے مسجد میں آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس صفائی کے بھی مراتب ہیں۔ ہم یہ صفائی سمجھتے ہیں کہ کپڑوں کو اچھی طرح دھو لیا، یہ اجلے کپڑے نظر آئے صفائی ہوگی، نہیں۔ صفائی کے بنیادی طور پہ 4 مراتب ہیں۔ تطہیر السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى لمن قويت بصيرته فسمت إلى هذا المطلوب، جس کا باطن خوبصورت ہو جائے،
جس کا باطن پاکیزہ ہو جائے، اس سے بڑی پاکیزگی کسی کی نہیں ہے۔ اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اس کے تخیلات پاکیزہ ہوں، اور اس کے نہال خانے میں اٹھنے والے جذبات پاکیزہ ہوں، اس کے تفکرات اور اس کے نظریات پاکیزہ ہوں۔ یہ ان لوگوں کے پاکیزہ نظریات ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہوتا ہے، جن کے سینے سے اٹھنے والی ہر بات اور خواہش نیکی پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ ذو الجلال یہ پاکیزگی ہمیں نصیب فرمائے۔ تطہیر القلب، دوسرا مرتبہ پاکیزگی کا یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو۔ کس بات سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ من افضل الناس، کون ہے دنیا میں افضل؟ تو آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، ہر زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ اللہ کے رسول زبان کی سچائی تو سمجھ آ گئی کہ سب سے افضل انسان ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، یہ ایسا متقی اور صاف شفاف دل کا مالک انسان ہے جس کے دل میں گناہ ہو، بغاوت ہو، حسد ہو، کوئی گرا ہو، وہ براجمان نہیں ہوتی۔ اس کا دل اس طرح کی چیزوں سے خالی ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ یہ کل کائنات سے افضل انسان ہے۔ طہارت و پاکیزگی کا تیسرا مرتبہ یہ ہے تطہیر الجوارح من الجرائم والآثام، انسان اپنے جسم کے اعضاء کو، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ہر چیز کو گناہوں سے بچا لے۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے طہارت کا۔ اور تعجب کی بات ہے چوتھا مرتبہ یہ ہے تطہیر الظاہر من الاحداث والانجاس، نجاستوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ چوتھا مرتبہ ہے۔ اور دنیا پہلے تین مرتبوں سے ویسے کچھ تو واقف نہیں ہوتے، اور کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی کوئی مرتبہ ہے۔ ہم صرف جسم کو اور لباس کو علائشوں سے پاک کرنے کو ہی پاکیزگی اور طہارت کا نام دیتے ہیں صرف۔ اللہ تعالیٰ یہ چاروں قسم کے مراتب ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم اس طرح پاکیزہ ہوں کہ اللہ ذو الجلال ہمیں اپنے پاکیزہ بندوں کی صف میں شامل فرمائے۔ طہارت کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، الطہارہ المعنویہ والطہارہ الحقیقیہ۔ معنوی طور پہ بھی پاکیزگی انسان کو حاصل کرنی چاہیے، اور حقیقتاً بھی انسان پاکیزگی کو اپنا مشن اور منہج بنائے۔ اس معنوی پاکیزگی اور حقیقی پاکیزگی کو ہم کیسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی کے تمام زاویوں کو، تمام رویوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو 5 باتیں یاد رکھیں۔ الطہارہ الفکریہ، اپنے فکر کو پاکیزہ بنائیے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائیے۔ کیسے بنے گی؟ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، نیت خالص نہیں ہوگی۔ نیت، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ان محل النیہ القلب، اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو اٹھنے والے جذبات جو دل سے اٹھ رہے ہیں وہ کبھی پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں میں۔ انما الاعمال كالوعاء، اعمال ان کی مثال بھی برتن کی طرح ہے۔
اگر برتن اندر سے صاف ہو تو جو چیز ڈالیں گے وہ بھی صاف ہی ہوگی، اور اگر برتن بھر جائے تو آپ کو چیز پانی یا کچھ نظر آئے تو بھی صاف ہوگا۔ اگر برتن اندر سے صاف نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ہے، تو جو چیز اس میں ڈالیں گے وہ بھی صاف اور نقی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا ہر عمل، ہر سوچ، اس کی بنیاد فکر ہے۔ فکر وہ بیج ہوتا ہے جس کو ڈالنے کے بعد پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، بیج یہ حنظل کا ڈالا ہے کہ کسی پھل کا ڈالا ہے۔ جو بیج آپ نے ڈالا ہے پھل اسی کا ہی ملے گا۔ جتنا بیج طاقتور ہوگا اتنا عمل طاقتور ہوگا۔ فکر کی بنیاد پہ ہی بلڈنگز بنتی ہیں۔ آپ اچھے اعمال کی بلڈنگ بنا لیں یا برے اعمال کی بلڈنگ بنا لیں۔ اس لیے زندگی میں ہر وقت یہ دعا کیا کرے جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے فکر کی حفاظت فرما۔ اور وہ کہا کرتے تھے من كانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ، جس کے فکر کی تازگی جس کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز میں عبرت دے دیتے، سبق لیتا ہے، اس کی زندگی کا پل پل ضائع نہیں ہوتا، صبر آور بنتا ہے کیونکہ اس کا فکر تازہ ہے۔ الطہارہ القلبیہ، فکر اور سوچ کی پاکیزگی کے بعد اپنے دل کی طرف آئیے۔ اور یہاں رک کے میں طلباء بھی چونکہ تشریف فرما ہیں، روشنی اکٹھی کرنے اور زندگی اور آخرت کی رونق کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے یہ ہستیاں آئی ہیں۔ اپنے فکر میں 5 باتوں کو لے آئیے اور 5 باتوں سے جان چھڑا لیجئے، آپ کا علم دنیا کا بہترین علم ثابت ہوگا۔ طلبت العلم لرضا اللہ، اس لیے میں علم سیکھنے لگا ہوں میرا رب راضی ہو جائے۔ وَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَى وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، ساری دنیا ناراض ہو جائے یا راضی ہو جائے، پرواہ نہیں آپ کو ہوگی جب میرا اور آپ کا رب راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ عز و جلال قرض نہیں رکھا کرتے، اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر راضی کر کے بھی چھوڑتے ہیں، دنیا میں تمہیں راضی بھی کریں گے۔ اس لیے ابن القیم کہا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے وہ چیز لے لی جس کی میں سوچ نہیں سکتا تھا، وہ کہتے ہیں یاد رکھنا اللہ دے گا بھی وہ جو تم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس لیے ایک نیک آدمی ہر وقت کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی۔ کسی نے پوچھا آپ یہی کہتے رہتے ہیں؟ کہتا ہے میں کہتا ہے اس لیے ہوں، اگر اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیے نا میرے بندے میں بھی راضی، میرا کام بن جانا ہے، میرا کام بن جانا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دین سیکھیے، علم سیکھیے، کوئی کام کیجئے، خیر خواہی کیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ طلبت العلم تقربا الی اللہ، اس نظریے سے علم سیکھیے میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اس کے پیارے لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ نیت کیجیے کہ اللہ کا تقرب مل جائے۔ جس کو اللہ کا تقرب مل گیا دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کریں گے۔ میں اس لیے علم سیکھنا چاہتا ہوں، طلبت العلم، میں علم سیکھا اور سیکھ رہا ہوں، اس لیے میں اس کے ذریعے اپنی عبادت کو خوبصورت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عبادت خوبصورت ہو گئی تو اس کا انجام بہت خوبصورت ہوگا، اس انسان کی زندگی بھی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ امام ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں فتح الباری میں، غلام نے خوبصورت نماز پڑھی، اس کو بلا کے اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا، کہا اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا،
لکھنے والے لکھتے ہیں اگر خوبصورت نماز غلامی سے نجات دے سکتی ہے تو جہنم سے بھی نجات دے گی۔ میں اس لیے علم سیکھنا چاہتا ہوں، طلبت العلم لأقتبس من انوار اللہ سبحانہ وتعالی، میں وہ روشنی چاہتا ہوں علم سیکھنے کے ساتھ جس علم کے ذریعے میرا دل روشن ہو، میرے اعمال روشن ہوں، میرا گھر روشن ہو، میرے خاندان میں روشنی آئے، میرے معاشرے میں روشنی پھیلے، اور میں قوم و ملت کے لیے مشعل راہ بن جاؤں۔ اور پانچویں بات، میں اس لیے علم سیکھنا چاہتا ہوں معاشرے سے جہالت کو ختم کروں اور لوگوں کو بھی اللہ عز و جلال کی جنت کی راہ دکھاؤں۔ یہ تڑپ، یہ تمنا، یہ خواہش، یہ ترس جب انسان کے اندر پیدا ہو تو پھر اس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حدیثوں میں 5 باتوں سے منع کیا ہے۔ من طلب العلم، جو علم کو حاصل کرتا ہے اس لیے لیماری بہ السفہاء، بیوقوفوں سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، لیصیب بہ عوضا من الدنیا وفی روایہ او عرضا من الدنیا، اس لیے کہ مال اکٹھا کرو، لیباہی بہ العلماء، وہ بھی فخر کر سکے میں بھی پڑھا لکھا ہوں، لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، صرف اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کو اپنا مرید بنا سکوں، لوگوں کی توجہ اسرشن اپنی طرف کر سکوں۔ اگر وہ دنیا میں ہی اس کو لینا چاہتا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں نہیں لینا چاہتا، یہ 5 کام جب کرتا ہے، 2 روایتوں کے 2 الفاظ سن لیجیے، فَهُوَ فِي النَّارِ فَإِلَى النَّارِ، یہ علم سیکھنے کے باوجود بھی جہنم کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں مل سکتی انسان کو پاکیزگی جب تک اس کا فکر پاکیزہ نہیں ہوتا، اور اس کے فکر پہ رنگ جو ہے وہ اللہ عز و جلال کی محبت کا نہیں چڑھتا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ جب انسان پہ چڑھ جائے پھر اس کا فکر بہت پیارا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کو نقصان دینے کی نیت نہیں کرتا، کبھی کسی کے بارے میں برائی نہیں چاہتا، کوئی برائی کر بھی دے تو عدی بن حاتم کی طرح وہ گالی بھی دے دے تو وہ کہتا ہے ذرا پوچھئے گالی دینے والے کو، کھانا کھائیں گے میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ ان کے پھر جذبات ایسے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہ سمجھائی ہے، زندگی کے تمام زاویوں کو اگر پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، فکر کی پاکیزگی کے بعد دل کو پاک کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سن لیا ہے کہ سب سے افضل وہ ہے جس کا دل گناہ سے، بغاوت سے، حسد سے، دھوکے اور فراڈ سے پاک ہوتا ہے۔ ایسے دل والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کو نہ تو مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی۔ مال کے پیچھے بھی انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، اور مال کے پیچھے لوگوں
والا، ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے والا، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، یہ دنیا میں بھی نجات پائے گا اور آخرت میں بھی نجات پائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کائنات کے سب سے عقل مند انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں صحابہ کرام میں سے، لیکن اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اور عمر کہہ رہے ہیں یہ کیا؟ کہتے ہیں ان ھذا الذی اورد للموارد، میں اس کو سبق سکھا رہا ہوں کیونکہ زبان نے مجھے پھنسانا کہیں پھنسایا۔ بد زبان اور بد گمان ساری زندگی جو ہے نہ یہ سکون حاصل کرتا ہے نہ سکون لینے دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ جو بد زبان ہوتا ہے اس سے معاشرہ بھی تنگ ہوتا ہے اور اس کی اپنی زندگی میں بھی کوئی چین اور سکون نہیں ہوتا۔ اور بدگمان ہو جائے بندہ، اللہ نہ کرے کو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اللہ ذوالجلال کے ساتھ حسن ظن رکھنا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ ایمان ہے۔ جیسا انسان گمان کرتا ہے اللہ فیصلے بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ ہماری زبان کو بھی پاکیزہ بنائے۔ الطہارہ العملیہ والفعلیہ، زندگی کے تمام زاویوں کو پاکیزہ بنانا ہے تو اپنے عمل کو بھی پاک بنائیے۔ عمل کی پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ عمل وہی پاک ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ای مردود۔ کائنات کا کوئی فرد من عمل عملا عموم ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان بھی عمل کرے اور کوئی بھی عمل کرے بڑے سے بڑا، لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے، وہ پاکیزہ عمل نہیں ہو سکتا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی اس لیے تو کہا کرتے تھے لیبلوکم احسن عملا ای اصوبہ و اخلاصہ، جب تک خالص عمل نہ ہو اور سنت کے مطابق نہ ہو وہ اچھا عمل نہیں ہو سکتا، وہ پاکیزہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے؟ سنت کے مطابق عمل کو چیک کرنے کے لیے اصول اور ضابطے ہیں۔ شریعت نے جس بات کا بھی حکم دیا ہے اس کا سبب بیان کیا ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کرے اس کا شرعی سبب ہونا چاہیے۔ آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہر کمرے میں جا کے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں، 7 سے 8 کمرے اور ہر کمرے میں 2 رکعتیں پڑھے، حالانکہ نماز ہے، اور کہیں یہ سنت ہے؟ نہیں، اس کی دلیل آپ کو چاہیے، ثابت کرنا پڑے گا سبب کیا ہے آپ ایسے کر رہے ہیں، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ گھر سے نکل کے آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھیں، گھر واپس آ کے پڑھیں، سبب ہے، اللہ کے رسول نے ایسے کیا ہے۔ یہ نماز کے نام پہ ہی کرتے کرتے ایسے اعمال نسبت بھی سنت کی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن سنت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہو، جس کا حکم دیا ہو، جو آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اقرار کیا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پہ لوگ خوشی مناتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو اس دن روزہ رکھا تھا۔ جو اس دن مختلف قسم کے کھانے کھائیں گے، سبب کیا ہے؟ روزے میں کھانا جائز ہے؟ کیوں جی؟ آپ کسی بھی ادنا سے ادنا آدمی سے پوچھیں روزے کا مطلب کیا، کہتا ہے کچھ نہیں کھانا۔ تو اس دن پھر کھانے پکا کے تقسیم کرنا کہیں گے کہ یہ سنت ہے؟ یہ سنت نہیں ہوگی۔ جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی مقدار بھی شریعت نے متعین کر دی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ آپ فجر کی سنتیں 2 پڑھتے ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو فجر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے، ہے تو نمازی،
ہے تو نماز ہی، لیکن یہ نماز بھی سنت نہیں ہوگی، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے 2 ہی پڑھی ہے، ہم 2 پڑھیں گے تو سنت ہوگی۔ 4 فرض جو فجر کے ہیں یہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھے، اس سے بڑے متقی تو اللہ نے دنیا میں بھیجے نہیں۔ آپ وضو کرتے وقت 3 مرتبہ ہاتھ کو دھوتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور امام بخاری تو 1 مرتبہ روایت ملائے ہیں، 2 اور 1 مرتبہ۔ لیکن اگر کچھ 7 مرتبہ دھوتا ہے، کہیں بھی وضو ہی اچھا کر رہا ہونا، تو اگر تینوں روایتوں کو سامنے لایا جائے فقد اخطا، فقد اعتدى او ظلم، اس نے ظلم بھی کیا ہے، زیادتی بھی کی ہے، غلطی بھی کی ہے، کیونکہ اصل تقوی تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ کریں، آپ اس میں نقص کریں، یہ سنت نہیں ہو سکتی۔ امام مالک کی بات مجھے یاد آ گئی، ایک شخص آ کے کہتا ہے یہ 5 مشکیزیں بہائے ہیں جسم پہ، میرا ویسے غسل ہو گیا۔ وہ بھی بڑے بادشاہ لوگ تھے، کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ اور پاگلوں پہ غسل واجب ہے۔ 5 مشکیزیں تم نے ضائع کر دی اور ابھی تک کہتے ہو کہ پتہ نہیں جسم پورے کا پورا اس کا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور یہ بیماری ہے، اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ آدھا گھنٹہ وضو پہ لگا دیتے ہیں، دھوئی جائیں گے دھوئی جائیں گے۔ یہ وہم اور شک جو ہے اللہ ذوالجلال اس سے محفوظ فرمائے، اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ سنت کے مطابق وہ عمل ہوتا ہے جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے۔ آپ نے نیل گائے دیکھی ہوئی ہے؟ سب سے لذیذ گوشت جو ہے عربوں کے ہاں بھی کون سا گوشت ہے؟ بڑی پسند ہے کہ جی ہرن کھانا چاہیے، کہ جی قربانی پہ ہرن کر سکتے ہیں ہم؟ کیوں؟ جانور ہے وہ بھی، چھپایا تو ہے۔ بہیمۃ الانعام وہی جانور ہم قربانی پہ کریں گے، ہرن نہیں کر سکتے، جنس کا تعین کر دیا ہے۔ وہی الابل والبقر والغنم، تجاوز نہیں کر سکتے۔ لذتیں اپنی جگہ، جیسے آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا، ویسے تو اختلافی مسئلہ ہے، اور چھڈو جی ویسے گل لے، اور مولوی صاحب کٹا مزیدار بڑا ہوندا جی، ہوندا یا نہیں ہوندا یہ وکری گل ہے۔ بات لذت کی نہیں ہے، بات یہ ہے سنت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے۔ سنت کے مطابق وہ عمل ہوتا ہے جس کی ترتیب بھی متعین ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کی ترتیب بتائی ہے۔ بندہ جو کہے یار وضو ہی کرنا ہے نا، بیٹھے ہیں نا، پہلے پاؤں دھو لیں، چلو اٹھ کے بعد میں ہاتھ منہ دھو لیں گے، ہو جائے گا وضو، کام پورے ہی کرے، وضو ہو جائے گا۔ نماز ہی پڑھنی ہے نا، پہلے 2 سجدے دے دے، اٹھ کے پھر رکوع کر لیں گے، وہ آخر میں قیام کر کے سلام پھیر دیں گے۔ نہیں، ترتیب وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہے، اس ترتیب سے آپ اگر دائیں بائیں جائیں گے تو وہ سنت نہیں ہوگی۔ اپنے عمل کو پاکیزہ کیجیے، سنت کے مطابق بنائیے، اپنے عمل کو پاکیزہ کیجیے، خالص لوجہ اللہ وہ عمل کیجیے، آپ کی زندگی کے زاویے پاکیزہ بن جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عمل کی پاکیزگی کی بات کی ہے، وہاں یہ بات یاد رکھیے گا، صرف بات کو مکمل کرنے کے لیے، جو سنت کے مطابق عمل نہیں وہ بدعت کے دائرے میں چلا جائے گا۔ الفعل المخالف لسنت رسول اللہ، امام ابن تیمیہ نے جو تعریف کی ہے بدعت کی، بڑی جامع اور بڑی مختصر، ہر وہ فعل جو اللہ کے رسول کی سنت کے مخالف ہے اور تم کہو کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بدعت ہوگی۔ اور بدعت امام ابن القیم کو اللہ نے کیسی سمجھ دی تھی، کہا کرتے تھے لَن يُصَاحِبَ ابْنِي سُنِّيًّا سَارِقًا
احب الی من ان یصاحب عابدا زاہدا مبتدعا. کسی بدعتی کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے نا تو میں کہتا ہوں مارے گئے. کسی چور کے ساتھ جائے گا توبہ کر لے گا, چوری سمجھتا ہے گناہ ہے. بدعتی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا. جو انسان نیکی سمجھ کے کام کر رہا ہو وہ کبھی توبہ کرے گا؟ توبہ ہوتی جب گناہ سمجھتا. اس کی سادہ سی مثال, آج عام بندے کو بھی کہنا چوری, کہتے توبہ, مانتا ہے چوری گناہ ہے. لیکن اگر ایک بندہ کہ کون سی چوری, لو تم تو سوئے ہوئے تھے, تمہیں پتہ ہے 450 کا میں ٹائم پیس لے کے آیا, الارم لگایا 2:30 بجے کا, سخت سردی تھی, دھند تھی, تم تو کبھی باہر نہیں نکلے, میں نے کتنی مہنگی جیکٹ لے کے آیا کہ آخر جانا ہے دور دراز, لمبا سفر بھی کرنا پڑ جاتا ہے. پھر میں کتنی مشکل سے گیا, آگے دیوار بھی بڑی بڑی تھی, میں نے اس کو پھلانگا. آپ کو پتہ ہے ہاتھ ٹھٹر گیا, کیا حالت ہوئی, آگے دیکھا تو تالا بھی بڑا لگا ہوا تھا. کتنی مشقت سے اس کو توڑا. تم دن کو کوشش کر کے کما کے لاتے ہو, میں نے رات کوشش کی ہے, یہ چوری ہے؟ سچ بتائیں اتنے دلائل کسی فیکٹری میں کام کرنے والا دے سکتا ہے؟ جو یہ دلائل دیتا ہے وہ اس چوری سے توبہ کرے گا؟ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جو یہ شخص کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جس کو آج ہم پورا کر رہے ہیں, اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان محمد خان الرسالہ, کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے رسول نے رسالت کا پیغام پہنچانے میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے. اور سچ کہا فضیل بن عیاض نے, من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام, جس نے بدعتی کو عزت دی اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور عنبس بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ تو کہا کرتے تھے, مبتدع رجل بدعہ الا غل صدره علی المسلمین, جس شخص کے دل میں بدعت آ گئی ہے اس کا دل کبھی مسلمانوں کے لیے خالص نہیں ہو سکتا. اور آج دیکھ لیں, سب سے بڑی دشمنی جو ہوگی, اس سے بڑی دشمنی کیا ہے کہ کسی کو جنت کا راستہ ہی غلط بتا دے. اللہ عز و جلال ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو بیان کی ہے, الطہارہ العرفیہ, معاشرتی پاکیزگی, یہ 5واں زاویہ ہے جو ہر بندے کو اختیار کرنی چاہیے. یہ معاشرتی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتها, طیبوا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود. اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھا کرو, اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا اللاعنین, 2 لعنت والی چیزوں سے بچو. وہ کون سی ہیں؟ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم, کسی درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنا, یا راستہ جو گزرگاہ ہے لوگوں کی وہاں قضائے حاجت کرنا, یہ دونوں کام ہی لعنت والے ہیں. پاکیزگی کا خیال, اپنے ماحول کا خیال. طیبوا اجسادکم طہروا اجسادکم طہرکم اللہ, اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو, اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے. یہاں میں بڑے ادب سے ایک بات کہوں گا, اور آج مجھے کہنی بھی اس لیے پڑی کہ حج کے موقع پہ جب ٹریننگز دے رہے تھے تو ایک نہیں 10 یہ سوالات آئے. سچی بات یہ ہے کہ ان کا جواب دینا تو ایک ذمہ داری ہے, لیکن سوال بولتے وقت بھی بسا اوقات انسان کو حیا آتی ہے. حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہوں اور اس کو اتنا خیال نہ ہو کہ میں نے احرام پہننا ہے اور میں نے اپنے جسم کی صفائی کرنی ہے, اس سے بڑی کو غفلت ہو سکتی. اور سوال میں مینشن کیا گیا, ان کو یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان پاکیزہ ہوتا ہے تو صرف صابن لگانے سے پاکیزہ نہیں ہوتا, جس کا شریعت نے حکم دیا ہے, جس کو فطرت کا حصہ کہا ہے, کہیں سے بال زائل کرنے ہیں وہ زائل کرنے چاہیے. ان کو یہ بات سمجھاؤ جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ کہنا پڑتا ہے. یہ آف دی ریکارڈ باتیں ہیں کہ ایک پاکیزہ اور دانشمند انسان ہو,
اس کو اپنے آپ کو ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہیے۔ طیبوا افواہکم فانہا طرق القرآن، اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ طلباء بیٹھے ہیں، امام ابن القیم کہا کرتے تھے جس نے علم سیکھنا ہے میری 2 نصیحتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات وہ کہا کرتے تھے علیک بالمضمضہ، بار بار کلی کیا کریں، کلی کرنے سے فصاحت و بلاغت مینٹین رہتی ہے۔ بار بار کلی کرنے سے چہرے کی بشاشت مینٹین رہتی ہے۔ بار بار کلی کرنے سے چہرے میں کبھی تناؤ نہیں آئے گا، اعصاب کے کھچنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے ضرورت ہو یا نہ ہو، جب بیٹھے ہو پڑھنے پڑھانے کے لیے تو پانی 1-2 گھونٹ کچھ وقفے پہ پیا کرو، یہ شخص طبعی تناؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ پڑھ کے جو انسان کے اعصاب کھچ جاتے ہیں اور بس اوقات اکھڑا مزاج بھی بن سکتا ہے، پانی کا استعمال جو ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ اعصاب کی بھی زندگی ہے، جذبات کی بھی زندگی ہے، اور علم کی بھی زندگی ہے اور تازگی ہے۔ اپنے آپ کو بابوزو رکھو اور اپنے آپ کو بار بار کلی کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ دخل البیت، گھر داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک، بیدار ہوتے سب سے پہلے مسواک، کھانا کھاتے مسواک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سے میں نے حدیثیں سنی میں نے معمول بنا لیا، کھانے سے پہلے بھی مسواک، کھانے کے بعد بھی مسواک، سونے سے پہلے بھی مسواک، یہ میری عادت بن گئی۔ طیبوا افواہکم، آج ایک نہیں، اگر زاد المعاد کو پڑھا جائے ابن القیم کی تو ایک نہیں، کو 13 فوائد بیان کریں گے کہ پیاز کے اتنے فائدے ہیں، اور آج سائنس بھی مانی ہے پیاز حلال ہے، لیکن اگر کچا پیاز کھا کے کوئی مسجد میں آئے تو حکم کیا ہے؟ جس نے کچا پیاز کھایا ہے فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، گھر بیٹھا رہے۔ میں نے حدیث اس لیے پڑھ کے سنا دی، اگر پاکیزہ اور حلال پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا اور ساتھ فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، فرشتوں کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو سگریٹ نوشی کر کے آتا ہے اس کے منہ سے تو خوشبو آتی ہوگی نا، فرشتے بھی تکلیف میں ہیں اور مسلمان بھی اور انسان بھی تکلیف میں ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے نا، علماء بحث کرتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے ہیں صغیرہ بار بار کرے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، کبیرہ ہو بھی جائے سچی توبہ استغفار کر لے وہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، معاف ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی بات سے منع کیا، کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام۔ طیبوا افواہکم، اپنے منہ کو پاک صاف رکھو۔ نہا عن کل مسکر و مفتر، نشاور چیز سے بھی منع کیا، اور کالے پیلے ہونٹ ہو جائے اس سے بھی منع کیا۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ واحد زہر ہے جس پہ لکھا ہے، لیکن لوگ پھر بھی کھاتے ہیں۔ وہ کیا لکھا ہوتا ہے ڈبی کے اوپر؟ سگریٹ نوشی، ہاں صحت کے لیے مضر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں لو اس کے بغیر تو کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا تھا، کہتا ہے میں شراب اس لیے پیتا ہوں علاج کرنے کے لیے، فرمایا انہا لیست بدواء ولکنہا داء، شراب علاج نہیں ہو سکتا، یہ بیماری ہی بیماری، ام الفواحش ہے، ام الخبائث ہے، دونوں روایتیں ہیں۔ بلکہ عبداللہ ابن مسعود کی بات، ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، میری امت کے لیے جس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی نہیں۔ بزرگ ہی ہوتے ہیں
اللہ سلامت رکھے جتنے بزرگ ہیں، برکت ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے شعر ان کو سنا دیا ہوگا، کیونکہ یہاں کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بزرگوں سے باتیں کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے جی حقے کا تو کوئی گناہ نہیں نا، تو ان کا انداز بڑا حلیمانہ بھی تھا اور حکیمانہ بھی تھا۔ تو کہتی ہیں کسی نے شعر سنایا، حقہ پینا کار ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ کہنے نہیں پترا مینوں وزن تے نے کو نہیں آؤندے، لیکن دا وزن میں چیک کیتا ہے باہر پوری نہیں ہوئی۔ ان دی اصل وزن اے آ، حقہ پینا کار عذاب، نہ چھتروں کی تنگی نہ حصول ثواب۔ وہ خیر بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں ایک ادب سے ضرور سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سچ بتائیے گا کبھی کسی نے کھانا یا روٹی جوتی میں رکھی؟ بولیں جی، آواز نہیں آئی۔ تو جب کوئی سگریٹ نوش، اللہ اس کی اصلاح فرمائے، بھولا ہوا شخص مسلمان جب وہ جوتی میں چھپا کے آتا ہے مسجد میں، تو کیا مانا ہے؟ اگر اتنی پاکیزہ چیز ہے تو جوتی میں تو نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ واحد پاکیزہ چیز ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن شاید کو فائدہ نکلا ہے کہ ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے بھی پی جاتی ہے جہاں کوئی پاکیزہ چیز انسان بیٹھ کے کھا نہیں سکتا۔ کیوں جی ایسا